اپنے بچپن سے اس سڑک سے گزرتے ہوئے چند مناظر دیکھیں. میں ایک انسان دوست آدمی ہوں اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ خلق خدا جس جگہ سے اپنی امید وابستہ کرتی ہے، جہاں پر ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں غریب کی بھوک مٹتی ہے، جہاں توقع اور امید ہوتی ہے، اس مقام سے بڑا مقام اللہ کریم کسی کو عطا نہیں کر سکتے. میرا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ساری دنیا کے لیے مساوات کا پیغام، اخلاقیات کا پیغام، انسانیت کی عزت کا پیغام، برابری کا پیغام، امن کا پیغام. اس پیغام کے پھیلاؤ میں جو حیثیت اور مقام اس خطے میں ان صوفیاء کرام کے حصے میں آیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. میں آپ کے ساتھ آپ کو ماضی میں رکھ کر مستقبل کی امید دے کر گفتم نشستم برخاستم کر کے نہیں جاؤں گا. مجھ سے پہلے طاہر رضا میرے بھائی ہیں اور بڑی ہی تنزہی کے ساتھ اس جگہ کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اپنے فرائض کما کو ادا بھی کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی دلیل کے ساتھ اس کردار پہ روشنی ڈالی. پروفیسر صاحب نے ڈالی، سید اصغر علی ناصر نے اپنی اس خوشبختی کی کہ وہ عرس کے موقع پر پہلے وزیر تھے جو اس دربار پہ رکے اور یہاں پر خدمت ان زائرین کی سر انجام دیتے رہے. یہ نصیب کی بات ہے. لیکن میں صرف آپ سے ایک مکالمہ کروں گا مختصر کہ نماز جمعہ میں میری بات بیچ میں حائل نہ ہو، اور وہ یہ کروں گا کہ ذرا مشاہدہ کریں آج کے دور میں جب ذرائع ابلاغ اتنے طاقتور ہیں، جب صرف بات نہیں ساتھ تصویر بھی چلتی ہے، جب دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی کہ وہ انسانی خاکے کو بنا کر آج سے ہزاروں سال قبل ہوئے واقعات کی تفصیل بیان کر سکتی ہے، لیکن اس سارے دور میں 1% لوگ بھی اپنے پیدائشی مذہب کو چھوڑنے پر تیار نہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے آپ کے سامنے. دنیا جہاں ہے جیسے ہے رک گئی ہے. ذرا تصور میں لائیں وہ وقت کہ جب یہ ہستیاں، جب جہاں پر کھڑے ہم بات کر رہے ہیں، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کی تبلیغ سے میرے اور آپ کے آبا لاکھوں کی تعداد میں حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. وہ منظر ذرا ذہن میں لائیں. زمانے ایک کیسے ہوتے؟ زمانوں میں صرف ایک چیز سب ہے جو قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے کہ تغیر کو بڑھا نہیں، تبدیلی لازم ہے. سوچیں کہ آپ کا اپنے مذہب سے ہٹ کر ایک حق کی راہ پر چلنا وہ کس تبلیغ کا اثر ہوگا کہ آپ کے ذہن پہ، آپ کے پورے نظامی زندگی پہ، آپ کے ارد گرد پہ اس نے ایسا تاثر چھوڑا کہ آج کا یہ میرا خطہ مملکت پاکستان ایک اسلام کا قلعہ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جو آپ نے آج یہ موضوع منتخب کیا ہے، یہی میرا مستقبل ہے. اگر رواداری نہیں ہوگی، انسانیت کا احترام نہیں ہوگا، جا بجا قتل و غارت ہوگا، دہشت کا راج ہوگا، جہاں رقص سے بسمل ہوگا،
جہاں لاشیں تڑپیں گی وہاں انسانیت کی تذلیل ہوگی، اور جہاں انسانیت کی تذلیل ہوگی وہ کسی بھی مذہب کا نقطۂ نظر نہیں ہو سکتا۔ پہلا احترام انسانیت ہے، اس کے بعد کوئی اور بات۔ تو یہ صوفیاء کرام، حضرت داتا گنج بخش کا یہ پیغام، ان کے بعد اس مشن کو جاری رکھنے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، یہی آج دنیا میں امن کا چارٹر ہے، یہی میری اور آپ کی بقائے باہمی کا ذریعہ ہے، یہی رواداری، یہی برداشت، یہی ایک دوسرے کی بات کو سننا، جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈائلاگ کے سوا رستہ کوئی نہیں، بالکل درست ہے۔ آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے، یہاں پر آپ تلوار کے زور پر، حملے کے زور پر، آپ کے قرب میں افغانستان ہے، آپ نے عراق کی مثال دیکھی، آپ نے لیبیا کی مثال دیکھی، کیا کسی طاقتور نے اپنا قبضہ براجمان رکھ دیا؟ صرف الفاظ شائستگی کے، الفاظ احترام کے، الفاظ وفاداری کے، الفاظ جو ایک دوسرے کی عزت کرنے کا راستہ دیتے ہو، ڈائلاگ برابری کی سطح کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چارٹر ہمارے پاس ہے، حضرت داتا گنج بخش کا دیا ہوا چارٹر ہمارے پاس ہے۔ اغیار اپنا بیٹھے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر اٹھائیں، اور کشف الموجود کا جو ذکر ابھی کیا پروفیسر صاحب نے، اس کی آپ ایک سلیس خاکہ بنانے کی کوشش کریں۔ اگر اس چارٹر کے باہر کوئی بات نکل جائے تو میں آپ کا دینے دار ہوں گا۔ یہ تو آپ کا لفظ تھا جس کو نصاب بنانا تھا، اور آج بھی مجھے یقین ہے کہ یہ جو خلق خدا ہے، یہ جو جوک در جوک ادھر دیکھتی ہے، انشاءاللہ العزیز فتح اسی منشور کی ہوگی، اور یہ فتح مبین ہوگی انشاءاللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہاں پر آنے والے زائرین بیرسٹر سید اصفر علی ناصر صاحب اس کمیٹی کے رکن ہیں، بڑے انسان دوست آدمی ہیں، سید طاہر رضا نقوی، مجھے تعریف کرنے کی عادت نہیں، لیکن کام کی تعریف نہ کرنے کے لیے بخیلی بھی میرا شیوا نہیں۔ ان لوگوں کو میں نے دن رات اس دربار کی خدمت کرتے، اس ادارے کی خدمت کرتے دیکھا ہے۔ اللہ کریم ان کے ان کام کے اندر برکت ڈالے، اور یہاں پر آپ سب آنے والے زائرین کی حفاظت اور خیال اور خدمت یہ کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔